औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी, आज फिर मैं सूफ़ी सरगम, मेरा चैनल जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। जी, आज हम मौजूद हैं चिन्योट के दिल में, जहाँ तारीख़, फ़न तामीर और रूहानियत एक दूसरे से हम कलाम हैं। ये है शाही मस्जिद चिन्योट, एक ऐसा शाहकार जो ना सिर्फ पत्थरों से बल्कि अक़ीदत, मेहनत और मोहब्बत से तराशा गया है। जब हम इस मस्जिद को देखते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे सदियों पुराना वक्त रुक सा गया हो। ये मस्जिद मुग़लिया तर्ज़ तामीर का नायाब नमूना है। इसकी बुनियाद सतूनों पर रखी गई है और ये 17वीं सदी में रखी गई, जब दुनिया के कई गोशे अभी तहजीब के ख्वाब देख रहे थे, मगर चिन्योट के हुनरमंद अपने हाथों से तारीख लिख रहे थे। हर ईंट, हर मेहराब, हर मुनक्कश दरो दीवार एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है ईमान की, फ़न की और इंसान की अज़मत की। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं। जी, अल्लाह मुफ़्फ़त अली अब्वाब व रहमतिका। मैं शाही मस्जिद में दाखिल हो चुका हुआ हूँ और ये इसके अंदर अब मैं आ गया हूँ। ये देखिएगा, इसके बारे में मैं इंशाअल्लाह ताला पूरे का पूरा एक व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। ये मेरा आज शाही मस्जिद चिन्योट का विज़िट है। जी, रहिएगा आप मेरे साथ साथ हमेशा दिल की बातों के लिए, रूहानियत के सफ़र के लिए और मेरे चैनल के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। और ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं दूसरों के दिलों की बातें भी आप तक पहुंचाऊं। आज मैं आया चिन्योट की शाही मस्जिद में और मैंने मोहतरम जो यहाँ के इमाम मस्जिद हैं, ख़तीब हैं, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि वो मुझे कुछ अपने ख़यालात का इजहार करें, कुछ में अपने बारे में बताएं, कुछ इस मस्जिद में बताएं। जी मोहतरम, मैं आपका नाम भूल गया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा। और उबैदुल्लाह महमूद मेरा नाम है। अगर ये इसको आप यहाँ लगा लेना सर, तो आवाज़ ज़रा क्लियर आ जाएगी। ऊपर ऊपर यहाँ पर। थैंक यू। जी, सबसे पहले बेटा आप अपना नाम बताएं मुझे। जी, उबैदुल्लाह महमूद मेरा नाम है। जी मोहतरम उबैदुल्लाह महमूद साहब हैं। सर, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि मेरा एक चैनल है सूफ़ी सरगम में, और उसके लिए वीडियोस बनाता हूँ और दिल की बातें दिल के साथ सच्चे दिलों के साथ करता हूँ। आप मुझसे कुछ भी शेयर कीजिएगा इस मस्जिद के मुतालिक, उसके बाद मैं आपसे कुछ और भी सवाल कर लूँगा। जी मोहतरम, बोलिएगा। जी, ये मस्जिद जो है 1646 ईस्वी में तामीर हुई है। जी, ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के वज़ीर थे नवाब सादुल्ला ख़ान, जी, उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करवाया था। माशाल्लाह। असल में नवाब सादुल्ला ख़ान बेसिकली चिन्योट के रहने वाले थे। चिन्योट के करीब एक गांव है, पतराकी उसका नाम है। पतराकी। जी, उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की, चिन्योट से इब्तदाई। फिर उसके बाद तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली चले गए, जी, जी, इंडिया चले गए। फिर उसके बाद जो है दीगर जगह पर उन्होंने तालीम हासिल की। जी, तो तालीम हासिल करते करते वो बड़े ऐवानों के अंदर जो है चले गए, माशाल्लाह। यहाँ तक कि वो वज़ीर ममलिकत और शाहजहाँ के वज़ीर लग गए। शाहजहाँ के वज़ीर लग गए। जी, जी, तो जी, उन्होंने चिन्योट के अंदर अपनी यादगार के लिए एक मस्जिद तामीर करवाई जो बादशाही मस्जिद कहलाई। जी, जी, तो ये मस्जिद 1646 ईस्वी में तामीर हुई और 10 साल तक इसका काम जारी रहा। ये 10 साल के अंदर इसकी तामीर मुकम्मल हुई। ये मस्जिद जो है तकरीबन फ़र्श से 25 फुट ऊंची थी, लेकिन फर्श से 25 फुट ऊंची थी, लेकिन अब जो है ये तकरीबन जो है 20 फुट ऊंची रह गई है। सही। तो ये मस्जिद जो है शहर की सबसे ऊंची जगह पर है।
سب سے اونچی جگہ پر جی، محترم بیٹا جی، یہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی جب میں سیڑھیاں چڑھا ہوں تو اب بھی یہ زمین سے کافی اونچی ہے. جی جی بالکل کافی اونچی ہے مسجد. ہاں ہاں. یہ مسجد جو ہے مقامی پتھر سے تعمیر کی گئی ہے. اچھا. بادشاہی مسجد لاہور، اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اینٹ سے بنی ہے، نانک شاہی اینٹ سے، اور یہ مسجد جو ہے پتھر سے تعمیر کی گئی ہے. اس کے تمام ستون جو ہیں وہ پتھر کے ہیں، جس پتھر کا نام سنگ ابراں اور سنگ لرزاں بھی کہا جاتا ہے اس کو. دوبارہ بھائی، سنگ ابراں اور سنگ لرزاں دو نام کہا جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. لرزاں اس لیے کہ اس میں کوئی فلیکسیبلٹی ہے تھوڑی سی پتھروں کے اندر. یعنی کہ کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو یہ اس کو سہ پاتی ہیں. جی اس کو سہ پاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو تقریباً جو ہے وہ 390 سال کے قریب ہو گئے ہیں اس مسجد کو تعمیر ہوئے، اور اس کے جو ستون ہیں وہ تمام کے تمام پتھر سے ہیں، چھت اس کی پتھر سے ہے، اور یہ ستون کے اندر اور چھت کے اندر کسی قسم کا سیمنٹ، بجری یا کوئی سٹیل وغیرہ استعمال نہیں کیا گیا. اچھا، سیمنٹ، بجری اور سٹیل بالکل نہیں استعمال کیا گیا. تو بیٹا جی کیا استعمال کیا گیا جو اتنی مضبوط ہے؟ یہ 390 سال ہو گئے اور ابھی تک ماشاءاللہ یہ بہترین ہے. یہ چونا گچ اور دالوں سے اور مختلف چیزوں سے مسالہ بنا کر جو ہے، چونا گچ، ہاں جی، دالوں سے اور کچھ اور چیزوں سے مسالہ بنایا گیا ہے. ہاں. وہ مسالہ اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے. یہ میں نے عمر محل جو ہے، جب میں نے اس کا وزٹ کیا اور اس پر میں نے جب ویڈیو بنائی تو انہوں نے بھی مجھے بتایا ان دالوں کے نام بھی جو شامل کیے گئے. جی. اچھا بیٹا جی، عبید صاحب آپ سے ایک اور سوال کرنا، چونکہ میرے چینل کا نام ہے صوفی سرگم اور میرا روحانیت پر یقین بھی ہے. جی. تو یہ سوال شاید تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 390 سال پرانی مسجد ہے. جی. یہاں بہت سے لوگ بھی آتے ہوں گے، بڑی بڑی ہستیاں بھی آتی ہوں گی، ولاگز بھی بنانے آتے ہیں. جی بالکل. یہاں کوئی ایسا روحانی واقعہ پرانا یا کوئی اب تک کوئی منسوب ہو، یا آپ نے کوئی چیز یہاں محسوس کی ہو؟ کیونکہ جس جگہ پر 390 سال سے نماز پڑھی جاتی ہو تو اس پر کچھ نہ کچھ تو کرامات اور کچھ ہوتی ہیں. وہ کوئی اگر آپ کو پتا ہو تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا. جی، یہاں پر جو ہے مسجد میں شریف جنات جو ہیں وہ رہتے ہیں، مسلمان جن ہیں وہ یہاں مسجد کے اندر رہتے ہیں. مسجد کی جو یہ بائیں سائیڈ والا جو برآمدہ ہے، یہاں پر خاص طور پر بائیں سائیڈ باہر کی طرف یا اندر کی طرف؟ اندر کی طرف. جی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جماعتیں تبلیغی آتی رہتی ہیں. جی. تو جب وہ رات کو سوتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں. اچھا، مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں. جی. مطلب کس قسم کی آوازیں سنتے ہیں وہ لوگ؟ بعض اوقات باتوں کی آوازیں آتی ہیں، صف کے اٹھانے کی، رکھنے کی آوازیں آتی ہیں، بستروں کے کھولنے کی، بند کرنے کی آوازیں آتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے کوئی تسبیحات پڑھنے کی بھی آوازیں آتی رہتی ہیں، رونے کی اور تسبیحات پڑھنے کی. جی، میں اس برآمدے میں کھڑا ہوں. جی. اور جو میرے محترم بیٹا جی عبید صاحب فرما رہے ہیں، تو میرا بھی یہ یقین ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. اور اب بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس برآمدے کو فلماتے ہوئے. اور یہ دیکھیے گا اس پر کام بھی بڑا بہترین ہوا ہے ماشاءاللہ، اور ابھی تک ویسے ہی قائم ہے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسا چیز استعمال نہیں ہوئی، سیمنٹ، بجری، ریت وغیرہ، گاچا اور دالوں اور مختلف دوسری چیزوں سے بنائی گئی ہے. تو یہ اس کی ایک روحانی چیز ہے کہ یہاں شریف جنات رہتے ہیں جو کہ مسلمان ہیں. تو چلیں اس پہ ایک سوال کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ہے. آپ نے فرمایا کہ شریف جنات، مسلمان جنات، تو جنات کی بھی قسمیں ہیں؟ جی، جنات کی کئی قسمیں ہیں. جیسے مسلمانوں میں مختلف قبائل ہیں، مختلف مسالک ہیں، اور مختلف قسم کے علاقائی تقسیم ہے. تو جنات کے اندر بھی ایسے ہی جو ہے نا مختلف مذاہب ہیں، مختلف مسالک ہیں، اور مختلف قسم کے جو ہے قبائل ہیں ان کے اندر. اچھا، اس میں بد جن بھی ہیں اور اچھے جن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. اچھا. تو جنوں کی تعداد جو ہے وہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے. جی. لیکن ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عام انسان کی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب، کبھی آپ نے کوئی آواز سنی ہو، یا قاری صاحب کہہ گیا ہوں محترم، آپ نے کوئی آواز ایسی سنی ہو جو کبھی آپ کے تجربے میں گزری ہو؟ ہمیں ایک دو مرتبہ ایسے محسوس ہوا، جیسے ایک جگہ کی صفائی کی گئی ہے اور صفائی کرنے کے بعد ایک کرسی کو یا ایک ٹول کو ایک جگہ پہ رکھا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹول جو ہے وہ دوسری جگہ پر ہمیں نظر آیا. ایسی مسجد کے جیسے پنکھے ہیں، فرشی پنکھے، وہ چلتا ہوا نظر آیا. اچھا، بغیر سوئچ لگائے؟ بغیر سوئچ لگائے. ٹھیک.
تو اس طرح کچھ ہمیں 1-2 مرتبہ محسوس ہوا ہے، محسوس ہوا؟ لیکن اب کچھ عرصے سے ابھی ہمیں اس قسم کی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی، پہلے یہ باتیں محسوس ہوئی ہیں۔ محترم آپ کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے وقت دیا، آپ جا رہے تھے، میں نے آپ کو روکا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور بڑا اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے۔ دوستو یہ ہے صوفی سرگم، جس میں دل سے کی جاتی ہے دل کی باتیں سچے دلوں کے ساتھ، اور آج قاری عبید صاحب کی جو پوری، عبید محمود صاحب کی پوری دل کی بات جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ کی ہے، ان کا بہت شکریہ۔ اس میں ایک بات کہنی بھول گئی ہے، جی فرمائیں آپ۔ یہ مسجد جو ہے یہ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام ہے، جی جی اور محکمہ اوقاف جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو خطیب ہیں، امام ہیں اور مؤذن خادم ہیں، اس کی جو تنخواہیں ہیں وہ محکمہ اوقاف سے آتی ہیں۔ جی اس کی مینٹیننس محکمہ اوقاف کے ذمے ہے۔ اچھا، ہم نے درخواست کی ہوئی ہے محکمہ اوقاف سے کہ اس کی جو ہے مینٹیننس کے اوپر توجہ کی جائے۔ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ اس کے پلر جو ہیں وہ پھٹ رہے ہیں، اور چھت بھی مختلف جگہ سے پھٹ رہی ہے، دیواریں بھی بسیدہ ہو گئی ہیں، تو کچھ بجٹ اس کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جو ہے اس پر جلد کام ہوگا۔ تو ہم شکر گزار ہیں سیکٹری اوقاف کے طاہر رضا بخاری صاحب کے جی کہ انہوں نے اس کا بجٹ منظور کیا، اور خاص طور پر اس مسجد کے اوپر توجہ دی ہے، جو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے اور تاریخی مسجد ہے۔ میں شکر گزار ہوں محکمہ اوقاف کا اور سیکٹری اوقاف۔ اچھا بیٹا جی، یہ اب یہ 9 منٹ کی ہوگی، حالانکہ آپ نے میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ 4 منٹ کی ہوگی، لیکن آپ اتنی ماشاءاللہ دلچسپ اور معلوماتی گفتگو فرما رہے ہیں، تو میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ میں نے باہر وہ دیکھا ہے کہ وہ پرانی کھنڈر سے مجھے نظر آئے، تو میں نے باہر سے پوچھا کہ کیا یہ بھی مسجد کا حصہ ہے، جو کہ دکانیں بن چکی ہوئی ہیں، تو کیا یہ جو وہ کیا ہے محکمہ ذہن سے نکل گیا، جو تاریخی بلڈنگز کو جو ہے، نہیں یہ آثار قدیمہ، آثار قدیمہ، تو وہ اس پر توجہ نہیں دیتا، اور وہ بلڈنگ کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، اور وہ کھنڈر کا منظر کیوں پیش کر رہی ہے، اصل میں اگر آپ مناسب سمجھے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ مسجد سے متصل جو ہیں وہ 150 سے زائد دکانیں ہیں جو محکمہ اوقاف کی ملکیت ہیں، اس کا رینٹ جو ہے وہ محکمہ اوقاف کو آتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو متصل جو بلڈنگیں ہیں جو بسیدہ ہوئی ہیں، یہ بھی محکمہ اوقاف کے انڈر ہیں، تو خطرہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی وہ بلڈنگیں گر سکتی ہیں۔ جی میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں، جانی اور مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس بارے میں بھی ڈسٹرکٹ منیجر اوقاف نے اور زونل ایڈمنسٹریٹر نے محکمے کو لکھا ہے، تو ابھی تک تو کوئی اس بارے میں توجہ نہیں ہوئی، تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا آپ کی وساطت سے کہ یہ جو بلڈنگیں بسیدہ ہو گئی ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے وہ ڈیمولش کیا جائے، اس کو گرایا جائے یا کچھ اور اس کی ترتیب بنائی جائے۔ میں یہاں یہ کہوں گا اپنے مطابق کہ ڈیمولش کرنے کی بجائے ان کو مینٹین کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے اور یہ چنیوٹ کی شان ہے، اور اس کو قائم دائم رہنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قاری صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی میں چنیوٹ پہنچا تو رات ہو چکی ہوئی تھی، یعنی شاہی مسجد جب میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت چاند چمک رہا ہے۔ مجھے محبت ہے چمکتے چاند سے، کیونکہ اس سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ جی اس کا انٹرنس دروازہ ہے، انٹرنس ڈور۔ جی میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، میرے صوفی سرگم کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ، اور جو نئے دیکھ رہے ہیں، یہ میری پہلی یا سمجھ لے کہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو میں لائیو اس پر بول بھی رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ وائس اوور کرتا تھا، اور لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ دیکھیں جی یہاں سے یہ بنے ہوئے ہیں برآمدے، جیسا کہ ابھی مجھے بتایا گیا کہ ان برآمدوں میں جن رہتے ہیں، اور وہ جنوں کی آوازیں بہت سارے لوگوں نے سنی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اور یہ دیکھیں یہ کھڑکی بھی بہت سی ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ باہر کا منظر ہے، یہ دیکھیے گا رات ہو چکی ہوئی ہے لیکن میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد کا حصہ ہے، اور اب محکمہ اوقاف کے انڈر ہے۔ وہ مسجد، وہ بلڈنگ کے نیچے بہت ساری دکانیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ بلڈنگ جو ہے وہ بالکل کھنڈر ہے، اور یہ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، اور اس کا اظہار یہاں کے خطیب نے بھی کیا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ اس کا بیرونی منظر ہے، یعنی باہر کا جو منظر ہے سامنے والا۔ یہ جی جو ہم نشیس بولتے ہیں یا جو دریچے سے بنے ہوئے ہیں، اس میں قرآن پاک رکھے گئے ہیں، اور یہ دیکھیے گا کہ یہ کوئی پینٹ نہیں ہے، یہ وہی گاچا اور چونے کے ساتھ کام اور دالوں کے ساتھ کام کیا گیا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں
तारीखी मस्जिद 390 साल पुरानी, यानी कि इस मस्जिद में 390 साल से नमाजें पढ़ी जा रही हैं और रोज़ की नमाज पढ़ी जाती है। और 390 सालों को अगर 5 से ज़रब दें तो मेरा ख्याल है कि लाखों में ये तादाद हो जाएगी कि इस मस्जिद को ये सआदत हासिल है, जैसे शाही मस्जिद या पुरानी तारीखी मस्जिदों को हासिल है कि लाखों की तादाद में मस्जिद ये नमाजें पढ़ी गई हैं। और ये देखिए, ये पिलर जो है ये उन्होंने निशानदेही की है, इनमें कुछ वाकई दरारें आ रही हैं, उनके रंग में भी कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है। ये दिल की बातें हैं, ये तजवीज़ नहीं, या मैं यहाँ कोई भी किसी भी किस्म की तनकीद नहीं करना चाहता। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ खड़े होकर जब बाहर देखते हैं और वो ऊपर जो है वो चमकता हुआ चांद, और ये देखिए ये वज़ू खाना है, एक अजीब सा मंजर पेश कर रहा है और दिल में सुकून और रूहानियत से भर रहा हुआ है। इशा का टाइम होने लगा है, लेकिन मैं तो मगरब और इशा इकट्ठी पढ़ चुका हूँ, इसलिए कि टाइम की बचत के लिए मुझे वापस भी जाना है। ये वज़ू खाना है, अंदर एक वज़ू खाना बाहर भी है। ये देखें जी, ये दरवाज़ा इंटीक किस्म का दरवाज़ा, और इसके दरवाजे को देखकर मुझे बताया गया कि ये 390 साल ही पुराना है। लेकिन आप इस पे गौर कीजिएगा कि मैंने अपने ज़माने में, यानी अपने घरों में ऐसे दरवाजे मैं देख चुका हूँ, यानी कि कई सालों तक ये डिज़ाइन चलता रहा है। ये देखें जी, और ये इस किस्म के दरवाजे काफ़ी सारे हैं, खूबसूरत तरीन मंजर। जी, मैं अब जा रहा हूँ इसके दूसरे बरामदा कह लें, या दूसरा एक छोटा सा कमरा है लेकिन ओपन है, उसी किस्म का दरवाज़ा यहाँ भी बना हुआ है, ये देखें। और यहाँ से एक खूबसूरत बाहर का मंजर नज़र आ रहा है, वो सामने पार्क है और ये इसका अहाता है, और यहाँ लोग बैठे हुए हैं और अपना इंजॉय कर रहे हैं। ये सारा एक खूबसूरत सा मंजर है। ये इसका एंट्रेंस डोर है। जैसा कि बताया गया कि ये मस्जिद पहले बहुत ऊंची थी, लेकिन अभी भी ये सीढ़ियां देखें कि बहुत ज़्यादा ऊंची हैं। ये खूबसूरत मंजर, और सामने वो पार्क है। ये मस्जिद हमें सिर्फ इबादत की दावत नहीं देती, ये हमें इत्तेहाद, सफाई, सच्चाई और सादगी का पैगाम देती है। ये याद दिलाती है कि खूबसूरती सिर्फ ज़ाहरी नहीं होती, असल हुस्न नीयत, अखलास और ईमान से है। मैंने वज़ू किया और नीयत की कि कुछ नवाफल अदा करता हूँ। वज़ू पाकीज़गी का एक हिस्सा है, तहारत का हिस्सा है। ये ना सिर्फ दिल को सुकून देता है, बल्कि आप यकीन जानिए ये एक ताज़गी का एहसास भी देता है। जब कोई नमाजी यहाँ सजदा अदा करता होगा तो मुझे तो यूं ही महसूस हुआ कि जैसे सदियों की जिक्र की बाज़ गश्त इन दीवारों से सुनाई देती है। इस मस्जिद को 390 साल हो गए हैं तामीर हुए, और अगर हम हिसाब लगाएं तो ये 5 नमाज़ें रोज़ाना पढ़ी जाती हैं, और एक साल में ये नमाज़ें जो हैं ये 365 से मल्टीप्लाई करें तो 1825 दफ़ा, और अगर 390 साल को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 7,11,750 नमाज़ें यहाँ पढ़ी जा चुकी हुई हैं। यूं महसूस होता है जैसे हर महराब में दुआ गूंज रही हो, हर सतून में कोई राज पोशीदा हो, और हर हवा के झोंके में एक पैगाम हो। ये घर अल्लाह का है, दिल से आओ, दिल से झुको, दिल से मांगो। शाही मस्जिद चनियोट सिर्फ एक इबादत गाह नहीं है, ये ईमान की अलामत है। ये चनियोट के हुनर, ज़ौक़ और अक़ीदत की गवाही है। ये हमें सिखाती है कि जब इंसान अपने काम में नीयत में खैर और नीयत में साफ़ हो, नीयत में खैर हो और खलूस से शामिल कर ले तो इसका बनाया हुआ हर फ़न भी इबादत बन जाता है। और जब मैं इस मस्जिद से बाहर निकला तो वाकई मेरा दिल कह उठा कि दिल की बातें दिल से
سچے دلوں کے ساتھ. اللہ حافظ.